الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الاولین امام المرسلین شفیع المذنبین آلہ ازواجہ اصحابہ اجمعین الی یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، تقریباً 1450 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے قرآن اتارا اور اس نے ہدایت کی کہ قرآن کو سن کر اپنی رہنمائی حاصل کرو۔ اپنی تنظیم سے لے کر قیامت تک قرآن انسانی ہدایت کا واحد ذریعہ رہے گا۔ قرآن کا بے نظیر مجموعہ اس بات کا اظہار ہے کہ یہ اللہ کے الفاظ ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن میں ایسے معجزانہ صفات ہیں جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی نازل کردہ وحی ہے۔ اس میں سے ایک صفت یہ حقیقت ہے کہ وہ سائنسی حقائق جس پر سے ہم 20ویں صدی کی ٹیکنالوجی کے بدولت ہم اس پر سے پردہ اٹھا سکے، جو قرآن میں 1450 سال پہلے بیان کیے گئے۔ ظاہر ہے قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، بہرکیف بہت سے سائنسی حقائق جن کا قرآن میں انتہائی گہری وضاحت کی گئی ہے، صرف 20ویں صدی کی ٹیکنالوجی کے بدولت دریافت کیے جا سکے۔ یہ حقائق قرآن کے نزول کے وقت نہیں جانے جا سکتے تھے۔ یہ اس کی مزید شہادت ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ 7ویں صدی میں جب قرآن نازل ہوا، اس وقت عرب معاشرہ بہت ہی بے بنیاد عقائد رکھتا تھا۔ مثلا انہوں نے فرض کیا ہوا تھا کہ یہ پہاڑ ہی آسمانوں کو سہارا دیے ہوئے ہیں اور یہ کہ زمین ہموار ہے اور پہاڑ اس کے کنارے پر موجود ہیں۔ بہرحال عرب معاشرے کے عقائد قرآن نے خارج کر دیے۔ مثلا قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اللہ ہے جس نے کسی بغیر سہارے کے آسمان کو بلند کیا۔ قرآن نے اس بات کو خارج کر دیا کہ یہ پہاڑ آسمان کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ قرآن میں چاند اور سورج کا حوالہ دیتے ہوئے اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ ان میں سے ہر ایک اپنے مخصوص دائرے میں حرکت کر رہا ہے۔ سورہ نبا آیت نمبر 33 میں اللہ فرماتا ہے، اور وہی ہے جس نے رات اور دن، سورج اور چاند بنائے، سب ایک مدار میں تیر رہے ہیں۔ کچھ سال پہلے تک سائنسدانوں کی یہ غلط فہمی تھی کہ سورج اپنی جگہ ساکن ہے اور باقی سیارے اس کا چکر لگاتے ہیں، اور آج سائنسدان بتاتے ہیں کہ 1,72,80,000 کلومیٹر پر ڈے کے حساب سے سورج اپنے مدار میں چکر لگا رہا ہے۔ کائنات میں تقریباً 2 ارب کہکشائیں ہیں اور ان میں سے ہر ایک کہکشاں سورج کی ہی مانند اپنے سیاروں کے ساتھ چکر لگا رہی ہے۔ یہ خبر دی گئی ہے کہ کائنات پھیلتی ہے۔ قرآن میں آسمان کو محفوظ چھت بتایا گیا ہے اور 7 آسمان کا ذکر بار بار کیا گیا ہے۔ تقریباً 100 سال پہلے اس بات کو کھگول شاستریوں نے مانا ہے کہ آسمان کے مختلف حصوں کو ان کی خاصیتوں کے مطابق 7 پرتوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جنہیں چھوم منڈل، سمتاپ منڈل وغیرہ ناموں سے جانا جاتا ہے، اور محفوظ چھت سے مراد اوزون پرت سے ہے، جو پہلے آسمان یعنی آسمان دنیا کا آخری کنارہ ہے، جو سورج سے نکلنے والی زہریلی گیسوں سے زمین پر بسنے والے جانداروں کی حفاظت کرتا ہے۔
सूरह क़यामा आयत नंबर 3 और 4 में अल्लाह फरमाता है, क्या इंसान ख्याल करता है कि हम उसकी हड्डियों को जमा नहीं करेंगे? क्यों नहीं, हम इस पर कादिर हैं कि उसकी अंगुलियों के पोर पोर तक को दुरुस्त करेंगे। इस आयत में इंसान की अंगुलियों के निशान का खास तौर से जिक्र किया गया है। ये बहुत माने रखता है, क्योंकि दुनिया में हर इंसान की अंगुलियों के निशान अलग अलग होते हैं। 19वीं सदी के आखिर में साइंसदानों ने ये दरियाफ्त किया कि दुनिया में हर इंसान की अंगुलियों के पोर यकता होते हैं। सूरह निबा की आयत नंबर 6-7 में अल्लाह फरमाता है कि क्या हमने ज़मीन को फर्श नहीं बनाया और पहाड़ों को मेखें। मेख का इस्तेमाल कील के लिए भी किया जाता है और खूंटा के लिए भी किया जाता है। खूंटे का कुछ हिस्सा ज़मीन के ऊपर होता है और कुछ हिस्सा ज़मीन के अंदर होता है। कुरान नज़ूल के वक्त ये कोई नहीं जानता था कि ये पहाड़ भी खूंटे की मानिंद ही हैं। इसकी तस्दीक फ्रैंक फ्रेक्स की लिखी हुई किताब द अर्थ से होती है कि ये पहाड़ जितना ज़मीन के ऊपर दिखते हैं उससे ज़्यादा उनका हिस्सा ज़मीन के अंदर भी होता है। नाज़रीन, ये तो चंद मिसालें थीं। कुरान में सैकड़ों आयात ऐसे हैं जो साइंसी हक़ाइक़ से पर्दा उठाते हैं। एक छोटे से क्लिप में सबको समेट पाना नामुमकिन है। नाज़रीन, दावत कुरान के मुतालिक इससे कबल 4 वीडियो रिकॉर्डिंग करके अपलोड किए जा चुके हैं। ये मेरा 5वां वीडियो आज रिकॉर्ड हुआ है। आपसे गुजारिश है कि कुरानी दावत जो हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है, दूसरे भाइयों तक पहुंचाने में आप हमारा मुआविन बनिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप अभी तक नहीं किए हों तो घंटी वाली बटन को दबा दें ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और लाइक, शेयर और कमेंट करें। अगले क्लिप में फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू।